بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن۔ آپ کے لیے دعاؤں کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے۔ جو بھی خواتین و حضرات دعا کے لیے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی طور پر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کے کرنے سے اگر آپ کی کوئی چیز گم گئی ہے اور وہ مل نہیں رہی، آپ کے گھر کا کوئی فرد یا رشتہ داروں میں سے کوئی فرد گم ہو گیا ہے یا اغوا ہو گیا ہے یا آپ کا مال ڈوب گیا ہے، آپ کو اپنے مال کے حوالے سے کسی قسم کا نقصان ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کے کرنے سے وہ سب کچھ آپ کو واپس مل جائے گا اور غیب سے ایسا نظام بنے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ کو اس وظیفے کے حوالے سے کچھ مشاہدات بھی بتاؤں گی، اور یہ وظیفہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے یہ آپ کو مشاہدات سنتے ہوئے ہی پتہ چل جائے گا۔ ایک محترمہ بتاتی ہیں کہ آج میں اپنی ایک دوست کا مشاہدہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کا شوہر بہت ظالم تھا، ہر وقت مار کٹائی کرتا رہتا، اس کا زیور بیچ کر کھا گیا، اس کے جہیز میں ساتھ آئے جانور بھی بیچ کر کھا گیا۔ اس کے شوہر کو ایک عورت نے کالے جادو کے ذریعے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا اور ان کے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ میری دوست بہت زیادہ پریشان تھی، ہر وقت کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میری دوست کے سسر، جو کہ رشتہ میں اس کے تایا لگتے تھے، خود اپنی بھتیجی کو لے کر اپنے بھائی کے گھر آئے اور کہا کہ میرا بیٹا بے غیرت ہو گیا ہے، میں اسے اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا نہیں دیکھ سکتا، آپ اسے فی الحال اپنے گھر میں ہی رکھیں۔ خیر، میری دوست چند دنوں بعد میرے پاس آئی اور اپنی ساری داستان غم مجھے سنائی۔ میں نے اسے تسلی دی اور ہر وقت پڑھنے کے لیے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے کو دیا، اور ابکری کے کچھ سابقہ شماروں میں اس کے عمل کے واقعات بھی پڑھائے، جس سے اس کو امید کی کرن نظر آئی، اور اس نے وعدہ کیا کہ میں اب ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پاک ناپاک یہی وظیفہ پڑھوں گی۔ اس وظیفہ کے پڑھنے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد اس کے شوہر سے کالا جادو ختم ہو گیا، وہ خود آ کر معافی مانگ کر لے گیا۔ آگے عید الاضحیٰ تھی، اس کے شوہر نے جانور بیچے جو کہ تقریباً 8 لاکھ کے بک گئے، جس پر وہ خود بہت زیادہ حیران ہوا، اور اس بچت میں سے میری دوست کو اس کے بیچے ہوئے جانور لا کر دیے اور زیور بھی بنوا کر دیا۔ میری دوست نے کچھ عرصہ پڑھنے کے بعد یہ عمل چھوڑ دیا۔ اس عمل کا چھوڑنا تھا کہ چند دنوں بعد دوبارہ اس کے شوہر کا رویہ بدلا اور وہی مار دھاڑ گالم گلوچ شروع ہو گئے۔ جب پتہ کروایا تو معلوم ہوا کہ اسی جادوگرنی نے ایک درخت پر عمل کر کے باندھ دیا ہوا ہے، جب بھی ہوا چلتی ہے اور وہ کپڑا ہلتا ہے تو ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ تو میری دوست کے شوہر نے اس کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس کے سسر نے علاج معالجہ کروانے کے بعد دوبارہ اپنے بھائی کے گھر چھوڑ دیا۔ اب کی بار میرے پاس آئی اور اپنی داستان سنائی تو میں نے کہا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ یہ وظیفہ کبھی چھوڑنا نہیں، پڑھتی رہنا، تم کو یہ وظیفہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ تمہارا مقابلہ ایک جادوگرنی سے ہے۔ اس کے بعد میری دوست نے درجہ بالا وظیفہ اور زیادہ توجہ، دھیان اور یقین سے پڑھنا شروع کر دیا۔ 5-6 ماہ مسلسل پڑھتی رہی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اٹھتی بیٹھتی چلتی پھرتی ہر وقت پڑھتی رہتی۔ اس کی زبان پر ہر وقت یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتا۔ اسے مختلف اچھے اور برے خواب آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا شوہر بہت زیادہ بدل گیا ہے، اپنے بچوں کے لیے اور سب سے زیادہ اپنی بیوی کے لیے تڑپتا ہے، ورنہ پہلے تو اسے کہہ گیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے کر اس جادوگرنی کو ساتھ لے کر بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ ہر رشتہ دار کو فون کر کے بتاتا کہ اب کی بار میں نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی، رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ میرے پاس جب بھی آتی میں یہی کہتی کہ بس پڑھتی رہو پڑھتی رہو پڑھتی رہو، پڑھنا ہرگز نہ چھوڑنا، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں گے۔
پھر ایک دن وہ آیا اور اس کو منا کر لے گیا اور کہا کہ تم جیسے چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ میری دوست نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، گھر سے دور نہ رہو، مجھے اور بچوں کو وقت دو۔ الحمدللہ اب اس کا شوہر راہ راست پر آ گیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ اب بھی وہ جادوگرنی اسے کال پر کال کرتی رہتی ہے مگر وہ اٹھاتا نہیں۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تم یہ ذکر ہرگز نہ چھوڑنا، انشاءاللہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم پریشان نہ ہو، خوش رہو اور ورد جاری و ساری رکھو۔ اللہ کی رحمت سے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، اب وہ اس کا کالا جادو انشاءاللہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس کے رشتہ دار سب حیران کہ یہ کایا کیسے پلٹی، اس لڑکی نے ایسا کیا جادو کیا کہ اس کالی جادوگرنی سے اپنے شوہر اور بچوں کو بچوا لیا۔ وہ سب میری دوست سے آ کر پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا پڑھا کہ اتنے مشکلات کے بھنور سے بڑے آرام سے نکل آئی، نقصان سے، بے عزتی سے اور طلاق سے بچ گئی۔ تمہارا شوہر جو کہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا اب تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہتا، کام پر جانے کے بعد شام ہونے سے پہلے گھر آ جاتا ہے، گھر آتے ہی سلام کے بعد سب سے پہلے تمہیں آواز دے کر بلاتا ہے، سب دوست احباب کو بھول گیا ہے۔ آخر تم نے کیا جادو کیا ہے؟ میری دوست تمام پوچھنے والیوں، بہن بہنوئی سب کو یہی وظیفہ بتاتی ہے اور ساتھ ابکری کا رسالہ تھما دیتی ہے۔ اب تو اس کا شوہر بھی سارا دن یہی وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اب دعا ہوگی، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القربۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اجود الاجوادین، یا اکرم الاکرامین، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک تو ہم سب پہ اپنا رحم اور کرم فرما دے، ہماری پہاڑ جیسی پریشانیوں کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یا اللہ پاک ہمیں مشکلات کے بھنور سے نکال دے اور ہمیں کنارے کے پار لگا دے۔ یا اللہ پاک تو ہم پہ اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمتوں کی بارش فرما دے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان سب کو مکمل طور پر شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما دے، ہم سب کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے، ہمارے ماں باپ کو ذہنی سکون عطا فرما دے، سب کی اولادوں کو یا اللہ پاک میری اور سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اچھی زبان عطا فرما دے، اچھے اخلاق عطا فرما دے، ہماری نسلوں میں حیا اور ادب آئے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو تو حیادار اور باادب بنا دے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے ان کو تو اچھی صحت والی، صحت کاملہ والی، نیک اور شریف اولاد عطا فرما دے، فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ جن کو بیٹے چاہیے یا اللہ پاک ان کو تو بیٹے عطا فرما دے، جن کو بیٹیاں چاہیے ان کو بیٹیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان پر رزق تنگ ہو گیا ہے، یا اللہ پاک تو ان پر رزق فراخ فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یا اللہ پاک ان کا ذریعہ معاش بہت بہتر بنا دے، اور یا اللہ پاک ہم سب کو تو حلال طریقے سے طیب اور حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں، یا اللہ پاک ان کے اوپر سے قرض ایسے ختم فرما دے جیسے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ پاک تیرے لیے کون سا کچھ کرنا مشکل ہے۔ یا اللہ پاک جو لوگ کرایوں کے گھروں میں رہ رہے ہیں اور اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں ان سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اچھا ذاتی گھر عطا فرما دے، جو جیسی جس کی خواہش ہے ویسا ویسا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک تو ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ پاک بس تو اپنے رحم و کرم کی نظر ہم پہ رکھنا۔ یا اللہ پاک جو ماں باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان سب کے نیک رشتے کر دے، ان سب کے نیک نصیب فرما دے، آسمان سے ان کے لیے نیک اور پاکیزہ جوڑے اتار دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔